کا فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم سالار اعظم جناب محمد الرسول اللہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں بیان کرتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وزقنہ علی راحلتہ متخشعا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے، آپ کا سر جھکا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بار بار ٹکرا رہی تھی۔ اور آپ کی زبان پہ کلمات کیا تھے؟ آپ روتے ہوئے خوشی کے اظہار تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ وعدہ کیا تھا؟ النبی کریم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو جو جائے پیدائش ہے انسان اسے کبھی نہیں بھولتا، اور جائے پیدائش بھی ایسی جہاں حرم مکہ ہو، جہاں بیت اللہ ہو، اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ نبی کریم خوابوں میں بھی مکہ دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے پھر سورۃ فتح کے اندر فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اے نبی، اب تو یہ وقت ہے، تمہیں یہ مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے، تمہیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا۔ اللہ تیری خوابوں کو سچ کر کے دکھائے گا کہ تم مکے میں داخل ہوگے، امن کے ساتھ داخل ہوگے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، عمرہ کرو گے تو کوئی سامنے نہیں ہوگا، اور پھر تم عمرہ کر کے اپنے سر کو منڈواؤ گے یا اس کے بال کٹواؤ گے، یہ سب کچھ تمہیں دکھاؤں گا۔ یہ دیکھنے کا جب وقت آیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، انجز وعدہ، اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی تو نے مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، میرے سامنے جتنے لشکر آئے، جتنی جنگیں ہوئیں، اللہ تیری مدد کے ساتھ سب پہ فتح عطا فرمائی۔ وحزم الاحزاب وحدہ، رسول اللہ نے طواف کیا۔ وہی لوگ جو آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے تھے، وہ چوروں کی طرح پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم نے طواف کیا اور نماز 2 نفل پڑھے، بیت اللہ کے اندر گئے، پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، چاروں طرف چھپ چھپ کے چوروں کی طرح قریش کے سردار کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو؟ انہوں نے بڑی چالاکی سے جواب دیا، ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے سورۃ یوسف سنی ہوئی تھی، جس میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا، جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا ہم وہی توقع آپ سے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم نے بھی اس وقت کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی نہیں پوچھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو طعنہ نہیں دیا۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے، نبی کریم نے کبھی نہیں گنوایا تھا کہ اس وقت میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، یہ آپ کی خوشی کا انداز تھا جو آپ نے فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہماری خوشیاں کیا ہیں؟ ہماری خوشی تو پوری نہیں ہوتی اگر باجے گاجے نہ ہوں، ڈول کی تھاپ نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، یہ سب کچھ۔ جبکہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پہلی، مزمار عند نعمت، جب اللہ کسی پہ انعام کرتا ہے، خوشی دیتا ہے، وہ آلات مزامیر کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا، عند مصیبت، جب مصیبت آتی ہے تو وزنت، وہ آوزاریاں کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا،
جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، وہ یاد رکھے میرا امتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اب خدا نخواستہ زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ جو انسان دنیا میں آتا ہے اس نے جانا ہے، وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، دادا دادی ہیں، کوئی بھی رشتے میں جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح میں خوشی کے ساتھ تمہیں آزماتا ہوں، میں غمی کے ساتھ